موچی گیٹ میں رہا کرتے تھے ہم. تو ہمارا گھر مین بازار موچی گیٹ میں تھا. وہاں ایک روایت ہے امام حسین کے فقیر بنانے کی بچوں کو. تو انہوں نے اپنی والدہ سے یعنی میری نانی سے پوچھا کہ یہ فقیر کیسے بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو صرف شیعہ ہی بنا سکتے ہیں, سنی تو نہیں بنا سکتے. تو ان کا اپنی والدہ کو جواب تھا کہ آپ نے اپنے بچوں میں سے کسی کو فقیر بنایا تھا؟ ہماری نانی نے کہا کہ نہیں, کہ میرے جو خاوند تھے وہ شاید اس کی اجازت نہ دیتے. تو میری والدہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا کہ میرے خاوند تھوڑا سا مجھے ڈانٹ لیں گے, تھوڑا جھڑک لیں گے, میں سنی ہوں تو کیا ہوا, میرا بچہ بڑا بچہ جو بیٹا ہے وہ فاطمہ کے لال کا فقیر کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ ننگے پاؤں بازار کیوں نہیں چل سکتا؟ اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا. اور یہ بھی یاد پڑتا ہے مجھے کہ ہماری نانی مرحومہ ہمیں ساتھ لے جا کر نثار حویلی لے کے جایا کرتی تھی, اور وہاں ایک تالاب میں سرخ مچھلیاں تیرا کرتی تھیں, اور ہم گھنٹوں وہاں بیٹھا کرتے تھے. اور پھر وہاں امام بارگاہ میں امام علی کی اور امام حسین کی تصاویر دیکھا کرتے تھے. اور پھر واپس آ کے ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیاتی دے, اس معاملے میں انہوں نے اپنی بیگم کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے. تو میرے گھر میں ڈرائنگ روم میں لکڑی کا 5 تن پاک کا پنجہ پڑا ہوا ہے, مگر اسی کمرے میں دیوبندی حضرات ہر مہینے آ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور کبھی کبھار مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب سے کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب اینی تے ساڑی بےزتی نہ کرو, این تے تھوڑا یا سائڈ تے کر دو. تو وہ آگے سے مسکراتے تھے. ان کا جواب صرف یہ ہوتا تھا کہ مولویو تانوں نہیں پتا یہ پیار تے عشق کی چیز ہوندی, میری کارلی نو پیار ہے عشق ہے, اس معاملے تسی نہ ہی بولو تو چنگا, میں ہاں نہ تاڑی خدمت کرنا تو میں کردا رہاں گا. میری یہی گزارش تھی. میں نے آج کہا تھا شاہ صاحب کو جی کہ وہ موچی گیٹ کے بارے میں ہمیں بتاتے. شکریہ. میرا نام سید فیضان عباس نقوی ہے اور لاہور کا کھوجی کے نام سے مجھے جو ہے لوگ دوست پہچانتے ہیں. لاہور پہ کام کرتے ہوئے کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو شکر گزار ہوں کوثر علی صاحب کا کہ کل ہی تو میں اس میں یہ آپ کے سامنے کچھ جو ہے موچی گیٹ کا احوال جو محرم اور جلوس عاشورہ سے متعلق ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ پرانے لاہور کے شمالی جانب فصیل شہر میں ایک دروازہ بنام موچی دروازہ ہے جسے عہد اکبری میں تعمیر کیا گیا. جب لاہور مغل حکومت کا پایہ تخت بنا اس وقت تمام شہر پناہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. شہر کے اس دروازے کا نام محافظ موتی رام تھا. اس نسبت سے یہ دروازہ موتی دروازہ مشہور ہوا جو کثرت استعمال کی وجہ سے موچی دروازہ ہو گیا. یہ دروازہ لاہور کی عزاداری میں اہم مقام رکھتا ہے. اس کی وجہ یہاں کا خاندان قزل باش ہے
جنہوں نے یہاں قیام کیا اور یہاں کی عزاداری کو فروغ دیا۔ پہلے پہل صرف مبارک حویلی ہی عزاداری کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس علاقے میں کم و بیش 30 کے قریب امام بارگاہ بن چکے ہیں۔ محرم کے ایام لاہور کا محرم الحرام اور اس کی تقریبات شیعہ سنی اتحاد کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ اگر موچی دروازہ میں ہونے والے قیام پاکستان سے قبل کے محرم اور عاشورہ کے متعلق بات کریں تو بہت دلچسپ حالات سامنے آتے ہیں۔ اندرون لاہور کے ایک بزرگ یونس آدیب جو کہ اس وقت فوت ہو چکے ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ لاہور میں محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی فضا سوگوار ہو جاتی تھی۔ لاہور کے شیعہ ہوں یا سنی، سب ہی اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اپنے اپنے انداز میں محرم کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کارپوریشن کی جانب سے خصوصی صفائی کے انتظام ہوتے تھے، پانی کے لیے عارضی نلکے لگائے جاتے تھے، گرمیاں ہوں یا سردیاں پورے اندرون میں عارضی سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی تھیں۔ موسم سرد ہوتا تو چائے، سوپ اور قہوہ پلایا جاتا، جبکہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، شربت اور ٹھنڈا دودھ بانٹا جاتا تھا۔ یہ سبیلیں بڑی دلکش اور دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شیعہ ہوں یا سنی، اپنی اپنی سبیلوں کے لیے نت نئے نوادرات اور کتبہ جات سارا سال جمع کرتے رہتے اور اپنی سبیلوں پر لا کر سجاتے تھے۔ ان سبیلوں کے قریب ہی یکم سے لے کر 10 محرم تک مجالس کا سلسلہ شروع رہتا، جن میں بڑے بڑے علماء کرام ذاکرین خطاب کرتے تھے، مرثیہ خوان اور نوحہ خوانی واقعہ کربلا بیان کرتے۔ جب عزاداروں کا غول ان سبیلوں کے آگے سے گزرتا تو پھر پھول برسائے جاتے اور عطر چھڑکا جاتا۔ ہندو اور سکھ بھی ان سبیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جن پر ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے۔ ہندو پرشاد بانٹا کرتے تھے، جبکہ سکھ سبیلیں لگایا کرتے تھے۔ کچھ سنی حضرات بھی سبیلیں لگایا کرتے تھے اور کچھ تعزیہ داری کیا کرتے تھے۔ اندرون 10ویں محرم تک لاہور کے مسلمان شیعہ ہوں یا سنی اپنے اپنے انداز سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سنی حضرات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سبز لباس پہنا کر انہیں امام حسین کا فقیر بناتے ہیں اور حاصل ہونے والے روپے سے نیاز دلاتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات میں بچوں کو زنجیر ڈال کر سید سجاد کی سنت میں جو ہے ان کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام سے منسوب دودھ کی کٹوریاں بھری جاتی ہیں، اس کے ساتھ کھیر کی ٹھوٹیاں بانٹی جاتی ہیں جسے گنج برنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بعض اہل سنت گھرانوں میں سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، جبکہ شیعہ حضرات میں سیاہ قمیض اور سفید شلوار پہنی جاتی تھی۔ اس کی ایک کیا معنی سے آپ یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ محرم کا ایک سلسلہ تھا، اور موچی گیٹ نثار حویلی سے 9 محرم کا جلوس برآمد ہوتا تھا، جس کے موچی گیٹ کے علاوہ جو ٹریک تھا یہ وہی راستہ تھا جس میں مائی آگیاں کسی زمانے میں سکھ پیریڈ میں جو ہے وہ جلوس لے کر گامے شاہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ اسی روایت پہ جو جلوس کا روٹ ہے وہ طے کیا گیا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کراچی ہے، ملتان ہے، چنیوٹ ہے، وہاں کے جتنے بھی جلوس ہیں عاشورہ کے وہ بہت وسیع ہیں، وہ سڑکوں پہ ہیں، بڑی روڈوں پہ ہیں، لیکن لاہور کا جلوس ایک واحد جلوس ہے جو ساری سڑکیں چھوڑ کے، سارے علاقے چھوڑ کے ایک تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ 1828 یا اس کے قریب میں جو مائی آگیاں تھیں، جن کا امام بارگاہ مائی آگاں کے نام سے اندرون میں موجود ہے، وہاں پہ وہ وہاں سے عزاداری کرتے ہوئے گامے شاہ کے پاس جایا کرتی تھی، وہاں سے وہ تعزیہ اٹھا کے یہاں آیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک پرسہ داری کا ایک قدیم سلسلہ تھا، جیسے کہ عام ہمارے ہاں مرگوں پہ کیا جاتا ہے کہ پرسہ داری اور تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے ہاں جایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شکر گزار ہوں سب کا، بہت شکریہ۔